بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق کا حکم۔ عنوان بصری 94 سال کا کہتا ہے کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے مالک بن انس کے پاس آتا جاتا تھا۔ جب جعفر صادق علیہ السلام ہمارے شہر آئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، کیونکہ میں دوست رکھتا تھا کہ میں آپ سے بھی کسب فیض کروں۔ ایک دن آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ جو مورد نظر اور توجہ قرار پا چکا ہوں، یعنی میرے پاس لوگوں کی زیادہ آمد و رفت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں دن اور رات میں خاص ورد اور ذکر بجا لاتا ہوں۔ تم میرے اس کام میں مزاحم اور رکاوٹ بنتے ہو۔ تم علوم کے حاصل کرنے کے لیے پہلے کی طرح مالک بن انس کے پاس جایا کرو۔ میں آپ کی اس طرح کی گفتگو سے غمگین اور افسردہ خاطر ہوا اور آپ کے ہاں سے چلا گیا، اور اپنے دل میں کہا کہ اگر امام مجھ میں کوئی خیر دیکھتے تو مجھے اپنے پاس آنے سے محروم نہ کرتے۔ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آیا اور آپ پر سلام کیا۔ دوسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے میں گیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے اللہ، میرے لیے جعفر صادق علیہ السلام کا دل نرم کر دے اور اس کے علم سے مجھے وہ عطا کر کہ جس کے ذریعے میں صراط مستقیم کی ہدایت پاؤں۔ اس کے بعد غمگین اور اندوہناک حالت میں گھر لوٹ آیا اور مالک بن انس کے ہاں نہ گیا، کیونکہ میرے دل میں جعفر صادق علیہ السلام کی محبت اور عشق پیدا ہو چکا تھا۔ بہت مدت تک سوائے نماز کے میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، یہاں تک میرا صبر ختم ہو چکا اور ایک دن جعفر صادق کے دروازے پر گیا اور اندر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ کا خادم باہر آیا اور کہا کہ تجھے کیا کام ہے؟ میں نے کہا کہ میں امام کی خدمت میں مشرف ہونا چاہتا ہوں اور سلام کرنا چاہتا ہوں۔ خادم نے جواب دیا کہ آقا محراب میں نماز میں مشغول ہیں، اور وہ واپس گھر کے اندر چلا گیا اور میں آپ کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ وہ خادم دوبارہ لوٹ آیا اور کہا کہ اندر آ جاؤ۔ میں گھر میں داخل ہوا اور امام جعفر صادق علیہ السلام پر سلام کیا۔ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، خدا تجھے مورد مغفرت قرار دے۔ میں آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ آپ نے اپنا سر مبارک جھکا دیا اور بہت دیر کے بعد اپنا سر بلند کیا اور فرمایا، تمہاری کنیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کی، ابو عبداللہ۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تجھے اس کنیت پر ثابت رکھے اور توفیق عنایت فرمائے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اس ملاقات میں سوائے اس دعا کے جو آپ نے فرمائی ہے اور کچھ بھی فائدہ حاصل نہ ہو تو یہ بھی میرے لیے بہت قیمتی اور ارزش مند ہے۔ میں نے عرض کی کہ میں نے خدا سے طلب کیا ہے کہ خدا آپ کے دل کو میرے بارے میں مہربان کر دے اور میں آپ کے علم سے فائدہ حاصل کروں۔ امیدوار ہوں کہ خداوند عالم نے میری یہ دعا قبول کر لی ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، علم پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ علم ایک نور ہے جو اس انسان کے دل میں کہ خدا جس کی ہدایت چاہتا ہے روشنی ڈالتا ہے۔ پس اگر تو طالب علم ہے تو پہلے اپنے دل پر حقیقی بندگی پیدا کر اور علم کے عمل کو وسیلے سے طلب کر اور خدا سے سمجھنے کی طلب کر تاکہ خدا تجھے سمجھائے۔ میں نے کہا، اے شریف۔ آپ نے فرمایا، اے ابو عبداللہ کہہ۔ میں نے کہا کہ بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بندگی کی حقیقت 3 چیزوں میں ہے۔ پہلی، بندہ اس چیز کو کہ جو خداوند عالم نے اسے دیا ہے اپنا ملک نہ سمجھے، کیونکہ بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوا کرتا، بلکہ مال کو اللہ تعالیٰ کا مال سمجھے اور اسی راستے میں کہ جس کا خدا نے حکم دیا ہے خرچ کرے۔ دوسری، اپنے امور کی تدبیر میں اپنے آپ کو ناتواں اور ضعیف سمجھے۔ تیسری، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کے بجا لانے میں مشغول رکھے۔ اگر بندہ اپنے آپ کو مال کا مالک نہ سمجھے تو پھر اس کے لیے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آسان ہو جائے گا
اور اگر اپنے کاموں اور امور کی تدبیر اور نگہداری اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے تو اس کے لیے مصائب کا تحمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں مشغول رہے تو اپنے قیمتی اور گراں قدر وقت کو فخر اور مباحات اور ریاکاری میں خرچ نہیں کرے گا۔ اگر خدا اپنے بندے کو ان 3 چیزوں سے نواز دے تو اس کے لیے دنیا اور شیطان اور مخلوق آسان ہو جائے گی، اور وہ اس صورتحال میں مال کو زیادہ کرنے اور فخر اور مباحات کے لیے طلب نہیں کرے گا، اور جو چیز لوگوں کے نزدیک عزت اور برتری شمار ہوتی ہے اسے طلب نہیں کرے گا، اور اپنے قیمتی وقت کو سستی اور بطالت میں خرچ نہیں کرے گا، اور یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ اور خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ آخرت کا گھر ہم اس کے لیے قرار دیں گے کہ جو دنیا میں علو اور فساد برپا نہیں کریں گے، اور عاقبت اور انجام تو متقیوں کے لیے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اے امام علیہ السلام، مجھے کوئی وظیفہ اور دستور عنایت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے 9 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ میری وصیت اور دستور العمل ہر اس شخص کے لیے ہے جو حق کا راستہ طے کرنا چاہتا ہے، اور میں خدا سے سوال کرتا ہوں کہ خدا تجھے ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ 3 چیزیں اور دستور العمل نفس کی ریاضت کے لیے ہیں، اور 3 دستور العمل حلم اور بردباری کے لیے ہیں، اور 3 دستور العمل علم کے بارے میں ہیں۔ تم انہیں حفظ کر لو اور خبردار کہ ان کے بارے میں سستی کرو۔ عنوان بصری کہتا ہے کہ میری تمام توجہ آپ کی فرمائشات کی طرف تھی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ 3 دستور العمل جو نفس کی ریاضت کے لیے ہیں وہ یہ ہیں: 1، خبردار ہو کہ جس چیز کی طلب اور اشتہا نہ ہو اسے مت کھاؤ۔ 2، اور جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ۔ 3، جب کھانا کھاؤ تو حلال کھانا کھاؤ اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ آپ نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کی اور فرمایا کہ انسان برتن کو پر نہیں کرتا مگر شکم کا پر کرنا اس سے بدتر ہوتا ہے، اور اگر کھانے کی ضرورت ہو تو شکم کا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے قرار دے۔ وہ 3 دستور العمل جو حلم کے بارے میں ہیں وہ یہ ہیں: 1، جو شخص تجھ سے کہے کہ اگر تو نے 1 کلمہ مجھ سے کہا تو میں تیرے جواب میں 10 کلمے کہوں گا، تو اس کے جواب میں کہے کہ اگر تو نے 10 کلمے مجھے کہے تو اس کے جواب میں مجھ سے 1 کلمہ بھی نہیں سنے گا۔ 2، جو شخص تجھے برا بھلا کہے تو اس کے جواب میں کہہ دے کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو خدا مجھے معاف کر دے، اور اگر تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو خدا تجھے معاف کر دے۔ 3، جو شخص تجھے گالیاں دینے کی دھمکی دے تو اسے نصیحت اور دعا کا وعدہ کرے۔ وہ 3 دستور العمل جو علم کے بارے میں ہیں وہ یہ ہیں: 1، جو کچھ نہیں جانتا اس کا علماء سے سوال کر، لیکن ملتفت رہے کہ تیرا سوال کرنا امتحان اور اذیت دینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ 2، اپنی رائے پر عمل کرنے سے پرہیز کر، اور جتنا کر سکتا ہے احتیاط کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ 3، اپنی رائے سے بغیر کسی مدرک شرعی کے فتویٰ دینے سے پرہیز کر، اور اس سے اس طرح بچ کے جیسے پھاڑ دینے والے شیر سے بچتا ہے۔ اپنی گردن کو لوگوں کے لیے پل قرار نہ دے۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اب یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ بہت کافی مقدار میں نے تجھے نصیحت کی ہے، اور میرے ذکر اور اذکار کے بجا لانے میں زیادہ مزاحم اور رکاوٹ نہ بنو، کیونکہ میں اپنی جان کی قیمت اور ارزش کا قائل ہوں، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ التماس دعا۔